صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، پیارے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، تمامی حضرات مل کر حضور پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جو میں نے آج آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں پاک اللہ، ساری جہان کا مالک، رب کریم، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، وہ مولا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ جو تکبر کرتے ہیں زمین پر، وہ بندے جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ان کو اللہ محبوب نہیں رکھتا۔ حالانکہ دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد جو بتایا میں نے، مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم محبوب ہو جائیں گے، پیارے ہو جائیں گے۔ ہر مومن بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہم رب کی نظر میں محبوب ہو جائیں، پیارے ہو جائیں، اور رب کریم کی جھماجھم ہم پر رحمتیں برستی رہیں۔ حضرات محترم، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ کوئی اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی، اس کا بھی یہی ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم کو محبوب بنا لے۔ کوئی اگر روزہ رکھتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا ارادہ، کوئی اذان پڑھتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، اس کا ارادہ خاص کر کے یہی ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر اگر اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ جو ہے تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، تو پھر جس نے تکبر کیا، غرور کیا، اس کو اللہ نے محبوب نہیں کیا، تو پھر اس کی نمازیں بھی بیکار، اس کی عبادتیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی دنیا کی تمام عبادتیں چھوٹی بڑی تمام بیکار ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں تکبر کے بارے میں صرف ایک ہی آیت نہیں، بلکہ رب کریم نے، ساری کائنات کے مالک نے کئی مقام پر تکبر کے بارے میں فرمایا کہ انسان ہے، سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر! بہت ذلت کے ساتھ، بہت رسوائی کے ساتھ وہ بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تکبر جو ہے کس پر آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ دیکھیے، تکبر حسن کی وجہ سے بھی آتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ تکبر ایک مال کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ تکبر ایک جو ہے مان لیجئے علم کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ جس کے لیے علم زیادہ ہو، اس کو بھی کبھی کبھی تکبر آ جاتا ہے، اور جو ہے عبادت کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن مال آنے کے بعد تکبر نہ آئے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑی مان لیجیے انعام کی بات ہے۔ علم آنے کے بعد تکبر نہ آئے تو یہ بہت بہترین بات ہے۔ عبادت کر رہا بندہ لیکن کوئی تکبر نہیں، غرور نہیں ہے، کہ بہت بڑی سعادت کی اور قسمت کی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے جو ہے حواریوں کو، بلکہ پرندوں کو بلایا، اور قریب 2 لاکھ جنوں کے ساتھ اور 2 لاکھ انسانوں کے ساتھ آپ تخت پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ سیر کے لیے نکلے۔ یہاں تک پہنچے کہ آپ آسمانوں کے اتنے اوپر پہنچ گئے کہ وہاں سے جو ہے اتنی اوپر پہنچے، اوپر جب پہنچے تو آپ کو جو ہے مطلب فرشتوں کی تسبیحات کی آواز آنے لگی، فرشتوں کی تسبیحات کی آواز آنے لگی، اور اللہ اکبر! وہاں سے پھر نیچے آئے، اتنی نیچے آئے کہ جو ہے سمندر کے قریب جو ہے چھلنے لگے، سمندر سے چھلنے لگے۔ جب نیچے آئے تو وہاں سے ایک آواز آئی، یہ سلیمان جو ہے اللہ نے تم کو، جس نے تم کو، آپ کی قوم کو، آپ کے لوگوں کو اوپر بلندی پر پہنچایا ہے، اگر آپ میں کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے،
تو جس نے اتنے اوپر کیا ہے، اتنا اونچا پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ تکبر کی وجہ سے اس انسان کو اتنا ہی نیچے تحت الثری میں پہنچا دے گا۔ تکبر کی وجہ سے انسان کو اتنا ہی نیچے پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، یہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی گناہ ایسا بھی ہے جس گناہ کی وجہ سے کوئی نیکی فائدہ نہ پہنچاتی ہو؟ ان بزرگ کا نام شاید حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ہے یا کوئی اور نام ہے، اس کو امام غزالی نے لکھا ہے۔ امام غزالی کی کتاب سے میں بھی پڑھ رہا ہوں اس کے لیے۔ تو پوچھا کہ کیا کوئی عمل، کوئی گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی ہو؟ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تکبر ہے۔ وہ تکبر ہے، غرور ہے، جس کی وجہ سے اللہ کوئی عمل قبول کرتا ہی نہیں، کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تکبر غرور ایسی چیز ہے، حالانکہ انسان، ہم اپنے بارے میں سوچیں ذرا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، حالانکہ اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا ہے۔ ابتدا کو اور انتہا کو وہ بھول چکا ہے، حالانکہ وہ ایک گندے نطفے سے پیدا کیا گیا۔ کس سے پیدا ہے ہم؟ ایک گندے نطفے سے، اگر صاف لفظوں میں یہ کہوں تو اس کو حضرات محترم سمجھانے کے لیے، گندے نطفے سے، چند قطروں سے ہم پیدا کیے گئے ہیں، تو کیا ہم تکبر کرنے کے لائق ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے۔ اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو تکبر کرے گا، جو اس چادر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کے دانت توڑ دوں گا، یعنی اس کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہے، میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج کل دیکھو، دنیا کے اندر دیکھو، جہاں دیکھو، ہمارے اندر تکبر بہت عام ہو چکا ہے۔ اپنے سے زیادہ کسی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ۔ یہ ہمارا ماحول ہے، تھوڑا سا علم آ گیا یا تھوڑی سی کوئی اور ہنر آ گیا، کچھ بھی آ جائے دنیا کے اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، تو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ رب کریم اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے عبادت کو، اس کی نمازوں کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ سنا نہیں ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہ تکبر کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کسی عمل کا اس کو ثواب نہیں پہنچاتا، اس کو کوئی فائدہ کسی عمل سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ تکبر ایک بہت ہی بری چیز ہے، جو ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، رب کریم ہم تمامی کو اس تکبر جیسی بیماری سے بچائے۔ بہت بری بیماری ہے تکبر۔ تکبر کرنے سے انسان بڑا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے عزت پا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا تکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المتکبرین، کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ مسجد میں کیوں آئے ہم؟ اللہ ہمیں محبوب بنا لے، اللہ ہمیں پیارا بنا لے، اللہ کی نظر میں ہم پیارے ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ اچھا، لوگوں کی نظر میں اچھے ہو جائیں، یہ تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائیں؟ دیکھیے، لوگوں کی نظر میں کیا اچھا ہونا ہے؟ لوگ تو آج تعریف کریں گے، کل کو برائی کر دیں گے۔ لوگوں کا ہے کیا؟ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں تھوڑی دیر کے لیے ہم اچھے ہیں، کل کو پھر برے۔ اس لیے لوگوں کی نظر میں نہیں، حقیقت میں اچھا وہی ہے جو اللہ کی نظر میں ہے، جو اللہ کی نظر میں اچھا، اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ تو اللہ کی نظر میں ہم محبوب بننے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو اگر تکبر ہو، تکبر کی بیماری ہو، تو پھر وہ عبادت، وہ نمازیں، وہ ریاضت، پھر وہ کسی کام کی نہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک خلی تھا، خلی کہتے ہیں اس کو، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو عاجز کرنے والا، اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بنی اسرائیل کو عاجز کرنے والا، خلی اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا پاپی گنہگار تھا وہ شخص۔ تو اللہ اکبر۔ حضرات محترم، وہ شخص وہاں پر ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے ایک عبادت گزار ہے، ایک بہت بڑا عابد ہے، بنی اسرائیل کا عابد، عبادت کرنے والا، اللہ کا نیک بندہ، وہ بیٹھا ہوا ہے دور ہٹ کر کے۔ اس نے دیکھا، گنہگار نے، بدبخت نے دیکھا کہ سامنے بڑا عبادت گزار بیٹھا ہوا ہے، میں تو پاپی ٹھہرا، میں تو گنہگار ٹھہرا، اگر میں جا کر کے اس نیک کے پاس میں، اس عابد کے پاس میں، اس اچھے انسان کے پاس میں بیٹھ جاؤں گا تو کچھ خدا کی رحمت میرے اوپر بھی برس جائے گی۔
کچھ خدا کی رحمت میرے اوپر بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی نیت ہے اس کی، اس گنہگار کی، اس پاپی کی، کہ کم سے کم بیٹھنے سے اس کے پاس میں فائدہ مل جائے گا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے پاس میں بیٹھا کرو، جو ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے اچھے لوگوں کو بیٹھنے کا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو ہے نوجوان جو تھا، پاپی گنہگار تھا، اس نے ارادہ کیا کہ اس نیک کے پاس میں کچھ دیر بیٹھ لیا جائے، اس کی کچھ برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گی، اور وہ اس ارادے سے چلا اس کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس عابد کے پاس میں دیکھا تو اس کے سر پر بادل سایہ کیا ہوا ہے، بادل سایہ کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر جا کر اس کے قریب جا کر وہ گنہگار اس عابد کے پاس بیٹھ گیا، اس عابد کے پاس بیٹھا، عبادت گزار سوچا یہ میرے پاس بیٹھے گا، یہ اس کی اوقات کیا، بنی اسرائیل کا اتنا بڑا پاپی گنہگار انسان، میں کہیں بڑا عبادت گزار، میرے پاس میں بیٹھنے کی ہمت ہے اس کی۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ کس نے کہا؟ عبادت گزار نے کہا گنہگار سے، کہا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، یہاں نہیں بیٹھے گو تم، میرے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے گنہگار ہو۔ اس کے بعد میں وہ بندہ اٹھ گیا، وہ گنہگار بن تو بندہ جو تھا وہ اٹھ کر کے چل دیا۔ اس دور کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی اور کہا کہ نبی جاؤ فلاں اپنے عبادت گزار اس عابد بندے سے جا کر کہہ دو، اور اس گنہگار سے کہہ دو کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کی ایک نیک نیتی کی وجہ سے، اور جو عابد ہے اس کی عبادتوں کو اللہ نے تمام کو مٹا دیا ہے، تمام اس کی عبادتوں کو مٹا دیا۔ کیوں؟ اس نے ایک گنہگار سے، غریب سے نفرت کی۔ یاد رکھنا، اپنی عبادت کے بلبوتے پر، اپنے حسن کے بلبوتے پر، اپنی دنیا کے جال و جلال کے بلبوتے پر کسی غریب کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، اپنے سے کم تر انسان کو کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھنا۔ میں نہیں کہہ رہا تھا آپ ایسے کرتے، میں تو کام صرف خطاب کرنے کا ہے، کہ صرف بیان کرنے کا ہے، جو ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ میں بھی۔ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا پاک صد ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں میں بھی، لیکن کچھ نصیحتیں ہو جائیں تو بہت بہتر ہے۔ تو کبھی بھی کسی غریب کو اپنی عبادت کے بلبوتے پر، مان لیجیے ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی 1 وقت کی پڑھ رہا ہے، تو اس کو ذلیل مت سمجھو، کیا پتہ وہ ہم سے بہتر ہو۔ ارے اتنی اچھی نیت سے ہم 5 وقت ہی نہیں پڑھ رہے، وہ 1 وقت کی پڑھ رہا ہو، کوئی پتہ تھوڑی ہے۔ اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کبھی بھی کسی غریب کو، کسی کمزور کو حقیر مت سمجھو، کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو۔ صدیق اکبر جو خلیفہ اول ہیں وہ فرماتے ہیں کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو جس کو تم اپنے سے برا سمجھتے ہو۔ تو کبھی بھی کسی کو اپنے سے برا مت سمجھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم، اگر ہمارا بھائی غریب مسجد میں آتا ہے تو اس کو ہم عزت دیں، اس کو محبت سے پیش آئیں، تاکہ وہ بندہ ایک وقت آتا تھا، ہماری محبت کی وجہ سے وہ 2 بار آیا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ کبھی آ گیا اور ہم نے کہا چاند نکل آیا تو بیچارہ دوبارہ وہ آتی نہیں ہے۔ پھر کبھی یار شرمندہ کرتے ہیں ہمیں مسجد میں ہم آتے ہیں تو۔ میں نے کئی شکایتیں ایسے سنی ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آیا تھا تو لوگ، کسی نے کہہ دیا کبھی چاند نکل آیا آج تو کیا ہوا مسجد میں آ گئے جناب، تو وہ بندہ اب تک نظر ہی نہیں پڑا۔ ہماری وجہ سے کوئی مسجد سے دور ہو تو ہماری عبادتیں کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ہماری عبادتوں کا، اور ہماری وجہ سے اگر کوئی ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے انداز کی وجہ سے، ہمارے بولنے چالنے کی وجہ سے، ہماری محبت کی وجہ سے اگر کوئی مسجد کھنچا چلا آتا ہے دور سے کہیں سے، تو یہ ہمیں بھی ثواب کا ذریعہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر ہم کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اور جو ہے میرے ساتھیوں نوجوانوں، محبت اپناؤ، ایک کریکٹر، ایک انداز، ایک حضور کا طریقہ اپناؤ، تاکہ لوگ محبت کے دائرے میں ہم سے جڑیں اور رب کریم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ میں سر کو جھکانے کے لیے مسجد میں آیا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو ہمیں نفرت کو نہیں پھیلانا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، ہمیں ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ میں سب سے ہوں، سب سے حقیر، سب سے چھوٹا میں ہی ہوں، باقی ہیں سب سے مجھ سے اچھے ہیں سب، یہ دل میں ہوگا تو سمجھو نیکی کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ رہے ہیں تو نیکی کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور اگر جذبہ ہوگا بھی تکبر کی وجہ سے وہ ملی میٹ کر دیا جائے گا۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو تکبر و غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر و حشر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔